آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ امیر المومن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شرم و حیا کے بارے میں، شدت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کمرے میں ہوتے اس کا دروازہ بند بھی ہوتا تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ، وہ فرماتے ہیں اگر شرم و حیا کی وجہ سے اپنی کمر بھی سیدھی نہ فرماتے، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور مسند عثمان بن عفان حدیث نمبر 543۔ یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اس میں بھی ہے صفحہ نمبر 17۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ام خلہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا جب جنگ میں شہید ہو گیا، یہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلیں، لیکن اس وقت بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، نقاب ڈالنا ضروری سمجھا، وہ نہیں بھولی۔ پھر ان سے جب چہرے پر نقاب ڈال کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو اس پر کسی نے پوچھا کہ تو نے یہ اب بھی اس صورتحال میں بھی یہ اپنے آپ کو پردے کو قائم رکھا؟ پھر ان سے پوچھا گیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، لیکن میں نے اپنا شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد باب فضل القتال حدیث نمبر 2488۔ یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اس کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 11۔ آگے کچھ شرم و حیا کے فائدے عرض کرنا چاہوں گا کہ شرم و حیا کرنے کے فائدے کیا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر رہتا ہے، ایمان اس کا مطلب ہے ایمان موجود رہتا ہے، ایمان چلا نہیں جاتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جنت ملتی ہے، اور تیسرا فائدہ کیا ہے، بھلائی ہی اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حیا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حیا والا شخص پردے میں رہتا ہے، اس کو پردہ برقرار رہتا ہے کیونکہ اس کی باتیں کھل نہیں جاتی۔ اور آگے بے شرم بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نہ کرے کوئی بے شرم بے حیا بندہ ہے اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے حیا کا ایمان نہیں رہتا، اس کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے، وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان، اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بھلائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں۔ اور پانچواں نقصان کیا ہوگا، بے حیا شخص سے پردے سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ حیا کا سادہ مطلب پردہ بھی ہے، کیونکہ جو چھپائی چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز، اس کو بھی شرم و حیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کرنے والا بنائے، بے شرمی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔